والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سرزمین سندھ جسے باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یاد رہے کہ صوبہ سندھ میں 29 اضلاع ہیں، انہی میں سے ضلع خیرپور بھی ایک ہے۔ میرے آج کے مہمان کا تعلق بھی اسی ضلع خیرپور کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہری میرواز ہے۔ میری مراد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب غلام شبیر شیر صاحب کی طرف۔ آج کے مہمان سے میرا پہلا سوال کہ LLB کا حالیہ سلیبس مضامین اس میں کافی ہیں یا مستقبل سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہمیں سلیبس میں بھی ترامیم کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو اس وقت سلیبس ہے وہ ڈیفیکٹو ہے۔ اس وقت جدید سائنسی دور کی وجہ سے اور آلات سماعت اور تمام چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ کرائم کے جو افینس کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ سائبر کرائم جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس وقت بڑی بھرمار جو ہے وہ سائبر کرائم کی ہے۔ تو سائبر کرائم پر ہمارے پاس کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے اور سبجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو نئے وکلاء صاحبان آ رہے ہیں جو تعلیم لے رہے ہیں ان کی تعلیم بالکل ہی بیکار جا رہی ہے، کیونکہ جب تک جدید جو کرائم ہے اس کے مطابق اس سلیبس کو نہیں پڑھایا جائے گا اور اس تک نہیں لایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھائی وہ سلیبس بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس کو فوری طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سائبر کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں انویسٹیگیشن بھی ڈیفیکٹو ہے، پرانے دور کی ہے۔ جو CRPC ہے وہ ڈیفیکٹو ہے۔ سائبر کرائم پر جو لا آیا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے اور کیونکہ اس کو سبجیکٹ ابھی تک بنایا ہی نہیں گیا ہے، لا کالج کا لا یونیورسٹیوں میں کہیں بھی اس کو جو ہے نا وہ سائبر کرائم کو پڑھایا نہیں جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جدید دور کی تقاضا کے مطابق جو LLB کا سلیبس ہے، لا کا جو سلیبس ہے اس کو ڈالنا پڑے گا، جو کہ پاکستان میں ابھی تک اس پر کوئی کام ہی نہیں کیا گیا ہے۔ نہ تو کوئی لا یونیورسٹی اس پر کام کر رہی ہے، نہ کوئی وکلاء حضرات جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں، نہ بار جو ہے اس پر توجہ دے رہی ہے، کسی کا بھی اس طرف توجہ نہیں ہے اور جو یہ ڈگری لے کر کے نوجوان آ رہے ہیں یہ بیکار جا رہی ہے۔ جی خیر، یہ تو حفیظ پیرزاد نے کاپی کیا تھا انڈین آئین سے، اس کی کوئی اپنا جو ہے کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے، نہ کوئی بڑا اس نے اس میں تیر مارا تھا، وہ ڈیفیکٹو ہے۔ وہ تمام جو قومیں ہیں پاکستان میں 4 قومیں یا 5 قومیں ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے حقوق کے ساتھ متصادم ہے اور ڈیفیکٹو ہے، کافی انداز میں وہ ڈیفیکٹو ہے۔ جو 1940 کی قرارداد ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے، 1943 کی جو سندھ اسمبلی کی قرارداد تھی اس سے بھی وہ متصادم ہے۔ وہ صرف ایک قوم کو خوش کرنے کے لیے یہ آئین بنایا گیا تھا اور وہ اس کو ظاہر ہے کہ جو مظلوم قومیں ہیں پاکستان کی وہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہی ہیں، تو وہ اس کو بھی ہم ڈیفیکٹو سمجھتے ہیں اور اس کو جدید تقاضاؤں کے مطابق تمام صوبوں کی مرضی کے مطابق نیا آئین بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، جو بمبئی پولیس رولز تھے ابھی تک رسماً وہی چل رہے ہیں۔ 2002 بھی وہ امپلیمنٹ کہاں ہوا، خود پولیس ہی اس کو سمجھ نہیں سکی اور بمبئی رولز ہی چلاتی رہی۔ آپ آج بھی دیکھیں A کلاس B کلاس C کلاس کہاں ہے، کس کے پولیس آرڈر 2002 میں یہ چیز اس کا ہے، کوئی ڈسکشن ہے یا موجودہ جو پولیس رولز ہیں وہ ہے؟ یہی بمبئی پولیس رولز چل رہے ہیں اور رسماً چل رہے ہیں۔ پولیس جو کینسل کلاس کر کے لا رہی ہے، کورٹ میں جو پیش کر رہی ہے، خود پولیس کو پتہ نہیں ہے کہ A کلاس کس طرف سے کہاں سے لائے ہیں، کس طرح سے لائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی اس کو بمبئی پولیس رولز کو واپس لائیں تو وہی رولز بہتر ہیں۔ یہ سارے اس کے جو ہے نا وہ اس موجودہ دور کی تقاضاؤں کو یہ پولیس رولز یا پولیس آرڈر وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپریٹ قانون ہے کہاں، تمام چیزیں جو ہے وہ CRPC پر چل رہی ہیں اور PPC پر چل رہی ہیں۔ بینکنگ لا کو کب انہوں نے جو ہے نا وہ ماڈرنائز کیا ہے؟ بینکنگ لا اسی طرح سے تھوڑا بہت جو انڈیا سے لائے تھے یا جو برٹش رول کے دور میں تھا اسی طرح سے وہ بینکنگ لا چل رہے ہیں اور بینکنگ لا کو آج تک میرا خیال ہے کہ اسمبلی نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، نہ ہی لیجسلیچر نے کیا ہے اور اس کی طرف تو ان کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔
اس کو صرف سول سوٹ پر چلا رہے ہیں. جو اس وقت کرائم ہو رہے ہیں جو سائبر کے ذریعے، اور زیادہ تر جو لوٹ مار جو ہو رہی ہے وہ سائبر کرائم کے ذریعے ہو رہی ہے، اور سائبر کرائم کو ابھی تک انڈیکٹ نہیں کیا گیا ہے بینکنگ رولز میں اور بینکنگ لاز میں. جب تک اس کو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ منسلک نہیں کیا جائے گا، اس کو کمبائن نہیں کیا جائے گا، تب تک جو بینکنگ کرائم ہے وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کمپلیٹلی اس چیز کو جو ہے نا پورا سلیبس کو چینج کرنا ہے، پورے سلیبس کو چینج کرے، ان تمام چیزوں کو، نئے قوانین کو، نئی تقاضاؤں کو اس کا حصہ بنانا ہے. جب تک اس کو اس میں نہیں لایا جائے گا، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی قوانین ہیں وہ ڈیفیکٹو ہیں اور وہ موجودہ جدید دور کی تقاضائیں پوری نہیں کر سکتے، اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. تو اس میں تمام اس کی ظاہر ہے کہ لیجسلیٹر جو ہمارے پاس ہے وہ وڈیرا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے. اس کو آپ یہ سوال اس سے کریں گے، یہ سوال ہی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو آپ اسمبلی میں منتخب کر کے جس کو بھیجتے ہیں، جس کو قانون سازی کرنی ہے، جس کو قانون بنانا ہے. اس کو پہلے تو آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ہے کیا، آپ کا سوال کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ جب تک پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ نہیں بھیجیں گے اسمبلیوں میں، تو یہ ہمارے پاس وہ پرانے مدعے خارج جو ہے وہ ہمارے پاس جتنے بھی حکمران آتے ہیں 5 سال کے لیے کوئی پلاننگ آتے ہیں، کوئی ڈیولوشن پلان ہوتا ہے ان کا، وہ ہوتا ہے کہ ہم کمائیں کیسے، پیسہ کیسے بنائیں. ان کے لیے یہ نہیں ہوتا ان 5 سالوں میں ہم کیا کرنا ہے، کون سے ترقیاتی کام کرنے ہیں، کون سی قانون سازی کرنی ہے، کون سی آئین سازی کرنی ہے. ان کے پاس اس قسم کا کوئی پلان نہیں ہوتا ہے. پلان ہوتا ہے تو پیسے کیسے کمانے ہیں، کرپشن کیسے کرنی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے. دیکھیں میرا زیادہ ٹائم تو جیل میں ہی گزرا، اور ہمیں مارشل لا والوں نے پڑھنے کب دیا. ضیاء الحق کی مارشل لا تھی 1980 میں، ہم گرفتار ہوئے جب میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا. انٹر بی اے میں نے جیل میں کی، صرف LLB آ کر کے باہر کی. ہم تو کسی بھی پروفیسر کے پاس نہیں پڑھے. جو پرائمری کے استاد تھے انہوں نے جو کچھ ہمیں پڑھایا سکھایا وہی ہمیں آج تک کام آ رہا ہے. اس میں استاد خان محمد جمالی تھا، بہت ہی بہترین ہمارے استاد ہوا کرتے تھے. اور پرائمری کے ہمارے استاد دلمراد تھے، استاد عبدالوہاب شر تھے، اور اس طرح سے استاد تھے ہمارے گمبٹ کے تھے میمن صاحب، عبدالرسول غلام رسول میمن. تو ان سے جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ہم سیکھے، ورنہ جو ہم 80s والی جنریشن ہے سندھ کی وہ تو ہم نے جیلوں میں گزار دی، اور وہیں پر ہم نے جو ہے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی. ضیاء الحق کی مارشل لا کا نشانہ بنے رہے. ججز میں تو جو بہترین جج تھا اور احمد حسین جعفری، اور تمام اچھا جج، اور جب بھی اس کے پاس ہم کیس چلاتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ وکیل کو قانون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، وہ خود پڑھ کر کے آتے تھے اور خود فیصلہ کرتے تھے. اور کبھی بھی اس نے جو ہے نا کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں دیا. اور وہی جج تھا جس سے میں نے جو ہے نا 2004 میں یہ جرگہ سسٹم جو سندھ میں چلتا ہے اس کو الیگل ڈکلیئر کروایا تھا، اور اس کو پاکستان کے قانون کے خلاف قرار دلوایا تھا. بہت بڑی اس نے ججمنٹ دی، اور اس میں اس نے پولیس کو ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں کہیں بھی یہ وڈیرے جرگہ کرتے ہیں اور کرمنل کیسوں کا فیصلہ کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالیں، ان کے خلاف FIR داخل کریں. اسی کے سجیشن کی بنیاد پر جو ہے جو قانون میں چینج آئی، جو بدلے صلح جو لڑکیاں دی جاتی تھی، رواج تھا 5 لڑکیاں دو، 10 لڑکیاں دو، 3 لڑکیاں دو، تو اس نے اس میں ترمیم کرائی، 310A کروایا کہ بدلے صلح میں جو بھی کوئی لڑکی کو دے گا تو اس کو 10 سال کی سزا ہوگی. تو اس نے یہ تمام اچھے جو تھے وہ کام یہ احمد حسین جعفری کے تھے، اور بہت بہترین جو ہے نا وہ جج رہا. اور اس سے پہلے جو تھا پاکستان کا چیف جسٹس رستم کیانی، جس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ہاف ٹروتھ، منی ٹروتھ، تو اس میں اس نے جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ بھئی جو انصاف ہے وہ پاکستان میں آیا ہی نہیں، آیا تو لٹکا دیا گیا ہے. جو اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہماری عدالتوں میں نہیں ہے، صرف وکیلوں کا اور ججوں کا روزگار چل رہا ہے، باقی انصاف کسی بھی عدالت میں نہیں. اس کے علاوہ شائستہ آلمانی کا کیس تھا جس کو انہوں نے قاری ڈکلیئر کر کے اور اس کو فورس ڈالا تھا کہ وہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، اور پھر اس کو اندھیری کھولی میں بند کر دیا تھا. تو اس وقت یہاں پر ججز تھے زاہد قربان علوی صاحب، اس کے پاس میں نے پٹیشن داخل کی تھی، اور وہ 7 سرداروں کا جو فیصلہ تھا وہ سرداروں کو واپس ان کو چٹوایا تھا، اور اس میں اس لڑکی کو نہ صرف برآمد کروایا بلکہ اس کو واپس شوہر کے ساتھ ملوایا. اور تیسرا کیس
جو تھا وہ شازیہ منگی تھی لڑکی اباوڑو کی، اس کو بھی اس طرح سے کالی ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو اس کا بھی فیصلہ میں نے واپس کروایا اور اس کو بھی واپس شوہر کو دلوایا تھا۔ تو اس طرح سے جو یہاں پر جو وڈیروں کی اور آپیشاہی تھی، سرداروں کی آپیشاہی تھی، اس کو میں نے جھٹکا ٹھیک ٹھاک دلایا۔ آج بھی اگر وڈیرا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، ورنہ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ آج تک میں کرتا رہتا ہوں۔ جیسے ابھی میری پٹیشن چل رہی ہے پانی کے سلسلے میں کہ سندھ میں پانی جو برساتیں ہوئی تھی اور اتنی جو ابھی تک جو ہے نا وہ پانی ہر جگہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ کورٹ کے ذریعے میں نے ڈائریکشنز دلوائی ہیں اسکارپ کو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو، ڈپٹی کمشنرز کو، اس کے لیے جو تھے یہ ٹینٹ سٹیز قائم کروائے کورٹ کی ڈائریکشن پر، اور کچھ نہ کچھ جو لوگوں کو ریلیف دلوایا جو برسات میں متاثر ہوئے تھے، وہ ان کو کورٹ کے ذریعے، اور وہ پٹیشن ابھی تک چل رہی ہے، اور ہر 15 دن کے بعد جو ہے نا وہ کورٹ ان سے رپورٹ مانگتی ہے، لیکن پھر بھی بیوروکریسی اس میں جو ہے نا وہ اپنی روایتی بدماشی نہیں چھوڑ رہی ہے، اور لوگوں کو مکمل ریلیف ابھی تک نہیں دیا گیا ہے۔ اور ابھی تک پورا خیرپور ڈوبا ہوا ہے، نوشہر و فیروز ڈوبا ہوا ہے، جو یہاں کے سرسبز تھے، تالکا کوٹڈیجی ہے، گمبٹ ہے، میروا، فیض گن، یہ ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک گندم کا ایک تیلا بھی نہیں ہو سکا ہے، اور اگلا سال ان لوگوں کے لیے بہت ہی قحط زدہ آنے والا ہے، اور حکمرانوں کو اللہ کوئی عقل دے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی پلاننگ کرے اور اس پانی کو کہیں خارج کیا جائے۔ یہ پانی صرف اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ باہر سے یہ امداد لیں اور باہری دنیا کو دکھاتے رہیں کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے خلاف، لوگوں پر ان کا کوئی جو توجہ نہیں ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ڈیولوشن پلان نہیں ہے، صرف کہاوت تک ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہمارے ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو خلائی مخلوق سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی بینچ کا حصہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جب بھی بینچ میں پہنچتے ہیں تو بار کو بھول جاتے ہیں، بار کے ساتھ ان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے، وہ صرف اس میں رہتے ہیں کہ میں جج ہوں، میں سے وہ نکل ہی نہیں پاتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک سپریٹ مخلوق بن گیا ہوں۔ ظاہر کہ یہ ان کی جو بحرانی تربیت ہے اس کا نتیجہ ہے، جو پاکستان میں تعلیم اور تربیت جو بحرانی تربیت ہے۔ یہ اگر یورپ ہوتا تو یورپ میں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، میں کئی ممالک میں گیا ہوں، امریکہ میں گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، تو وہاں پر جج اترنے کے بعد آ کر کے بار میں مکس ہو جاتا ہے، بار کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں کوئی جج ہوں۔ یہ کورٹ سے نکلتے ہیں، گھر بھی ان کا جو ہے نا وہ کورٹ بنا رہتا ہے، بار کو تو یہ کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے ان کا رشتہ جو ہے نا وہ بار سے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دشمنی والا رشتہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ بحرانی کیفیت ہے جو ہر ادارے میں ہے، اور اس ادارے میں بھی کوئی بھی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ پنجاب کی بار جو ہے وہ ہمیں تھوڑی بہت ترقی یافتہ نظر آئی، پنجاب بار کونسل انہوں نے جو ہے نا لائرس کی فیسلٹیز کے لیے ہاسٹل بنائی ہے لاہور میں، اور وہاں پر وکلا کو جو ہے نا وہ رومز دیے جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو رومز دیے جاتے ہیں اس پر کنسیشن پر، اور ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ بہاولپور بار میں بھی انہوں نے جو ہے نا ایک چھوٹا سا ہاسٹل بنایا ہوا ہے۔ باقی سندھ بار کونسل تو صرف جو ہے نا وہ لٹیروں پر مشتمل ہے، اور یہاں پر یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس لیے بار میں آتے ہیں تاکہ وہ ان کو ججز سے ریلیف لے سکیں، اور تمام جتنی بھی باریں ہیں ان پہ سندھ بار کونسل کے ممبر جو ہیں وہ عہدیدار بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کا بھی ہوگا تو سندھ بار کونسل کا ممبر بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ان کے پاس ابھی تک اپنی بلڈنگ نہیں ہے۔ پنجاب بار کونسل کے پاس تو اپنی بلڈنگ ہے۔ میں تو پچھلے سال جب گیا تھا پشاور، تو پشاور بار کونسل کو بھی کے پی کے بار کونسل کے پاس اپنی بلڈنگ تھی جو انہوں نے کرائے پر بھی دے رکھی تھی۔ یہ تو سندھ بار کونسل تو ابھی تک جو ہے نا ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ابھی تک اپنی بلڈنگ تک نہیں بنا سکے ہیں۔ باقی میٹنگز کرتے ہیں بھور بند میں جا کر کے، کوئٹہ جا کر کے اپنے ٹی اے ڈی اے بڑھانے کے لیے، باقی وکلا کے لیے کوئی بھی اس قسم کا کام نہیں کر رہے۔ جبکہ ان کو کہا ہے کہ بابا، جیسے پنجاب بار کونسل نے کیا ہے کہ وکیل کی وہ زندگی میں ریٹائر ہوتا ہے 68 ایئرس کی ایج میں، تو اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا حج کر سکے، عمرہ کر سکے، اور وہ بھی مرنے کے بعد دیتے ہیں اس کے۔
تاکہ وہ بچے جو اس کی زندگی میں اس کی خدمت نہیں کرتے، سب کچھ انہوں نے اپنے بچوں کو دیا، وہ مرنے کے بعد ان کے بچوں کو ہی ملے۔ وکیل ہمیشہ جو ہے نا وہ باقاعدے لولا لنگڑا ہو کر کے مرتا ہے، اور جب بھی اس کی دیکھو تو تب تک کورٹ جاتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کو ساتھ دیتی ہیں، آنکھیں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ بار کونسل اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ یا کوئی مدد نہیں کرتی، تو یہ بار کونسل سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔